حضور حدیث میں ذکر ہے کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام احیاء اسلام تجدید اسلام کے لیے آئے. اب خلفائے مسیح موعود اسی کام کو جاری رکھیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ان کے وقت میں بھی کوئی مجددین آ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے نا، جن کی پیشگوئی ہے، اور آپ جواب دے چکے ہیں اس کا. آپ نے فرمایا جب مجدد کی حدیث آئی ہے تو اس وقت پہلے نظام خلافت کے انحطاط کا ذکر ملتا ہے. امت میں جب مرکزیت نہ رہے گی، جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو اس میں متبادل کے طور پر مجدد نے آنا ہے. خلافت کی موجودگی میں کسی ایک حدیث میں بھی مجدد کے ظہور کا کوئی ذکر میں نہیں پڑا کبھی. سمجھیں؟ جی. اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت رکھنے والے بزرگ، جن سے خدا بھی تعلق و محبت رکھتا ہے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے، یہ مجدد کا تصور ہے. اور اپنے زمانے کے رائج ایوب کو وہ قلع کما کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک جہاد شروع کرتے ہیں اور بعض غلطیاں جو راہ پا جاتی ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں. اس طرح یہ اندھیری راتوں میں جلنے والی شمعیں ہیں، یہ بہت بڑی روشنیاں بھی ہیں تو عالمی حیثیت کی نہیں، ارد گرد ماحول میں وہ اپنا کام دکھاتی ہیں اور اندھیروں کا ازالہ کرتی ہیں. لیکن خلافت عالمی ہے. اول تو یہ فرق بڑا نمایاں ہے. حضرت ابو بکر سارے عالم کے خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ علیہم یہ بھی کل عالم کے خلیفہ تھے یا نہیں؟ یا اس وقت چین میں کوئی اور خلیفہ بنا ہوا تھا؟ ایک تھا صرف جو کل عالم اسلام کے کے نظام کا مرکز اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا. کوئی ایک مجدد دکھائیں مسیح سے پہلے جس نے یہ کردار ادا کیا ہو. ایک مجدد ہندوستان میں ہے، ایک ماوراء النہر میں رونما ہو جاتا ہے، ایک افریقہ میں ہوتا ہے، ایک سنیوں میں مجدد بنا ہوا ہے، ایک شیعوں میں امام کے طور پر مجدد ہے اس وقت کا. تو کوئی عالمی مجدد دکھائیں تو صحیح جو اس سے پہلے ظاہر ہوا ہو. عالمیت حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے، کیونکہ آپ کل عالم میں اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے اور امام مہدی کے طور پر ہندوستان کے امام نہیں تھے، افریقہ یا پاکستان تو تھا ہی نہیں، چین جاپان کے نہیں تھے، کل عالم کے امام بنائے گئے تھے. جبکہ اس سے پہلے کبھی کسی مجدد کو کل عالم کا امام نہیں بنایا گیا. اور اس حیثیت سے آپ کا خلیفہ بھی جب تک یہ خلافت دنیا میں جاری ہے اسی مرکزیت کا نمائندہ ہے، کل عالم کا ہے. اور آپ گواہ ہیں، 100 سال سے اوپر گزر چکے ہیں. خلافت نے یہ نہیں کیا کہ یہ نائجیریا کی خلافت ہے، یہ فلاں ملک کی ہے، یہ فلاں ملک کی ہے. تمام دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہے. تو یہ جو خلیفہ ہے اس کے ہوتے ہوئے مجدد کیسے آئیں گے؟ اگر آئے تو خلاف نہیں آ سکتے، آئے تو مقامی طور پر کچھ روشنیاں پیدا کرنے والے بزرگ ہو سکتے ہیں، جن کو ہو سکتا ہے ان کی وفات کے بعد لوگ کہیں بڑے مجدد تھے. کیونکہ ایسے مجدد بھی گزرے ہیں جنہوں نے ساری عمر دعویٰ کیا ہی کوئی نہیں، نہ ان کی زندگی میں ان کو مجدد کہا گیا، وفات کے بعد لوگوں نے کہا بڑا کام کیا تھا، ضرور مجدد ہوں گے، زمانہ بھی وہی ہے. تو یہ مجددیت تو خلافت کی راہ میں حائل ہی نہیں، نہ ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ جو مرکزی نظام وہ قائم کرتا ہے اس کو اس طرح منتشر کرنے کے لیے کوئی ہرگز خدا تعالیٰ تقدیر جاری نہیں کر سکتا. اور اب حدیث سنیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرماتے ہیں پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر مجدد. حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، ملوکیت ہوگی، پھر ظالم ملوکیت ہوگی، پھر جب مسیح موعود تشریف لائیں گے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ.
کہیں مجدد کا اس کے بعد ذکر اشارتاً بھی نہیں ملتا. کئی دفعہ میں لوگوں کو کہہ چکا لا کے دکھاؤ تو صحیح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی مجددیت جاری ہوگی، اس کا کوئی ذکر کہیں سے دکھا دو. اور جب خلافت دوبارہ قائم ہوگی وہاں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مجددیت اسی طرح جاری رہے گی؟ ثم تکون خلافت علی منہج النبوہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی خلافت جو ہے وہ کہتے ہیں 1000 سالہ دور ہے اور اس کے بعد بھی جاری رہے گی. یہ تو صالح خلافت قطعیت کے ساتھ وہ ہے جس کے مسیح ہم گواہ بن گئے ہیں کہ 1000 سالہ دور میں تو یہ میری ہی خلافت کا دور ہے، اس لیے اس میں شک نہ کرنا. تو عمر نو جو حضرت مسیح کو ملی ہے ان معنوں میں بھی ملی ہے. سمجھ گئے؟ سکتہ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہاں یہ کیا خاموش ہو گئے پھر اس کے آگے بات نہیں کیا گیا. یہ بھی حدیث میں ثم سکت، پھر آپ نے کلام بند کر دیا. ٹھیک ہے. ظہور